بہت شکریہ آپ کے چینل کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے مدرسہ اصلاح المومنین راگھو نگر، یہ ایک قدیم ادارہ ہے اور یہاں ماشاءاللہ حفظ کی اچھی تعلیم ہوتی ہے. خاص طور سے یہ بات کہ ایک ادارے میں 3 بچے ایک دن میں ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا دیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس اطراف کے لیے اور ہمارے اس مدھوبنی کے لیے اپنے آپ میں ایک بڑی بات. قرآن پاک کے حافظ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ایک بیٹھک میں سنانا کتنا بڑا اعزاز ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے. انشاءاللہ ہمارے یہاں 3 بچوں نے، حافظ دلشاد ہیں، یہ شنکرپور مدھے پور کے رہنے والے، یہ حافظ مزمل ہیں، جناب شفیع احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں، یہ راگھو نگر کے رہنے والے، یہ عزیزم حافظ صلاح الدین سلمہ ہیں، کلواہی مدھوبنی کے رہنے والے. ان تینوں بچوں کا کل ہمارے حضرت مفتی محمد انظار الحق صاحب جو تنظیم ہمارے شریعہ مدھوبنی راج نگر بلاک کے صدر ہیں، اسی طرح قاری شمیم صاحب جو مدرسہ فلاح المسلمین کے استاذ حفظ و تجوید ہیں، قاری نور العین صاحب جو وہاں کے استاذ ہیں، ان تینوں نے، ان 3 خوش نصیب بچوں کا ایک نشست میں کل فجر کے بعد سے لے کر مغرب کے بعد تک پورا قرآن پاک سنا. تو خاص طور سے اس پس منظر میں کہ اپنے یہاں اس طرح کے نمونے کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اس سے پہلے بھی معہد الحبیب ہے دکنواری محلہ میں، وہاں بھی 4 بچوں نے قرآن پاک سنایا ہے، لیکن الگ الگ دنوں میں سنا. بھی اداروں میں یہ چیزیں آج کل اب دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ادارے کے لیے ایک بڑی بات ہے. اور میں تمام محبین سے یہ گزارش کروں گا آپ کے چینل کے ذریعے سے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، کہ ادارے کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ اسی طرح دعا فرماتے رہیں. بالخصوص جن بچوں نے قرآن پاک کا یہ دور سنایا ہے، مزید 2 بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل بھی کی ہے. حافظ محمد احسان نہری کھٹونا کے رہنے والے ہیں، اور حافظ محمد فیضان یہ طالب علم یتیم ہیں. جناب محمد عرفان صاحب مرحوم کا صاحبزادہ ہے، یہ قضیاہی کا رہنے والا ہے. تو ان بچوں نے بھی قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے. تو سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتا رہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں ماڈرن ایجوکیشن کا بھی انتظام ہے، ہندی انگریزی حساب وغیرہ کی بھی تعلیم ہوتی ہے. اور یقیناً دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کے جب حسین سنگم ہوتا ہے تو اس سے بچے قوم و ملت کے معمار بنتے ہیں. اور ہمیں اپنی ان عزیز بچوں سے یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں قوم و ملت کے خدمات انجام دے سکیں. یقیناً قابل مبارکباد ہے یہ تینوں حفاظ کرام، جس طرح بھی قاضی صاحب نے بیان دیا ہے. میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں، میرا نام محمد ابو طالب قاسمی، میں عبدالغنی جامع مسجد راگھو نگر میں بحیثیت امام ہوں. اور مجھے بھی معلوم ہے کہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن کریم سنانا واقعی بہت مشکل اور بھاری ہے. تو ان تینوں حفاظ کرام نے جس طرح پورے قرآن کو ایک بیٹھک میں سنایا ہے، اس سے اور بھی حفاظ کرام کے دلوں میں ایک شوق اور جذبہ بڑھے گا کہ میں بھی اسی طرح قرآن کریم کو یاد کروں اور میں بھی اسی طرح اپنے والدین کا نام روشن کروں. واقعی انہوں نے جو حفظ کیا ہے جس طرح، تو ان کو جو خوشی ملی تو ملی ہی، اس سے کہیں زیادہ جو ان کے والدین ہیں ان کو خوشی مل رہی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس کا جو اجر ہے وہ اصل تو قیامت کے دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ اگر انہوں نے حلال کو حرام جانا اور حرام کو حرام جانا اور قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ 10 ایسے خوش نصیب کو جنت میں داخل کروائیں گے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، اور وہ 10 ان کے رشتہ دار ہوں گے. تو واقعی ایسے لوگوں کے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعجاز سے نوازا ہے. تو یہ قابل مبارک بات. میرا نام ماسٹر عبداللہ شعیب ہوا اور میں اسی مدرسہ اصلاح المومنین کا استاد ہوں. کل ہمارے یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 بچے ایک بیٹھک میں صبح بعد نماز فجر سے عشاء وقت تک 3 بچوں نے ایک بیٹھک میں قرآن پاک سنایا ہے، اور جن کا نام ہم آپ کو بتا دیں. کیا نام ہوا بابو آپ کا؟ محمد احسان. یہ مکمل ہوا اس بار؟ جی. کون سا مدرسہ؟ مدرسہ اصلاح المومنین. گھر کہاں؟ ناڑی. والد محترم کا نام؟ محمد واصل سے. حیدرآباد سے لے کر 11:30 بجے پڑھتے تھے، ظہر سے لے کر عصر تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے. محمد دلشاد، حافظ محمد دلشاد، قاری نظام الدین صاحب. 8 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک. کرنا چاہتے ہیں کہ محنت کرے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہوگی. محمد مزمل.
محمد شفیع انور. پڑھتے تھے مولانا ایوب پر مولانا امتیاز صاحب.